बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी का इंतखाब क्यों और कैसे हुआ? के पी के वज़ीर आला के लिए नामज़द किया गया उन्हें। गंडापुर का इस्तीफ़ा गुम हो गया। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जंग जारी। आदिल राजा बोल्ड, ब्रिगेडियर राशिद नसीर जीत गए। सदर जरदारी ने पीपल्स पार्टी का कसूर पूछ लिया। किससे? इन तमाम बातों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, सुहेल आफरीदी का इंतखाब क्यों किया गया? पार्टी के अंदर भी ये सोचा जा रहा है, पार्टी से बाहर भी ये सोचा जा रहा है कि एक इमेच्योर नौजवान जो तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट्स विंग का KP का सरबराह था, उसे अचानक वज़ीर आला के लिए कैसे इंतखाब कर दिया गया? हालांकि वो सूबाई काबीना में भी वज़ीर थे, लेकिन वो इमेच्योर कहा जा रहा है, ज़ाहिर उम्र के हवाले से और बाकी जो तजुर्बा के और मुशाहिदात के हवाले से। तो पहला ये है कि उनकी सिफारिश थी, वो जो मुराद सईद साहब है, उन्हें सिफारिश की, ज़रा किताब है। दूसरी जानिब से ये है कि अलीमा खान भी और जो बुशरा बीबी पहली बार मुत्तफ़िक़ थी कि गंडापुर को हटा दिया जाए, और इमरान खान को जारहाना किस्म का वज़ीर आला लाना चाहते थे। ख्याल है कि अब जो कुछ कहा जाएगा ये अपनी जवानी में और अपने मनसब के हवाले से वो इमरान की रिहाई के लिए पूरी कोशिश करेंगे, बानी के हर बात पर लब्बैक कहेंगे। लेकिन कुर्सी पर बैठ कर काम करना इतना आसान नहीं होता जितना बाहर से बैठ कर समझा जाता है। ताम इम्तिहान है सुहेल आफरीदी का। पहला इम्तिहान उनका ये है कि क्या वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। उन पर मुकदमे भी हैं, माफिया से उनका ताल्लुक़ भी कहा जा रहा है। एक जगह उनके बारे में ये भी कहा गया कि राज से भी उनका ताल्लुक़ है, TTP से भी उनका ताल्लुक़ है। और फिर असल जो उनकी खसूसियत है वो ये है कि पहली बार कोई खैबर पख्तूनख्वा से कोई कबायली वज़ीर आला बना। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वो कबायलियों की मदद लेकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहेंगे इमरान खान साहब। उसके लिए उन्हें सोचा ये बड़ा सूट करेगा। लेकिन असली बात यही है कि दोनों बीवियाँ राज़ी थीं। मुराद सईद साहब सिफारशी थे, और उनका लबो लहजा और उनके वो जो चैलेंजेस है या उनकी जो वार्निंग का अंदाज़ है वो बड़ा सख्त था। तो लिहाजा वो इमरान खान साहब को भाग गया। क्यों? कि वो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं रुकवाएगा। जो ख्वारिज फितना ख्वारिज के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहे हैं और टारगेटेड हो रहे हैं, खुफिया इतला पे हो रहे हैं, वो कहते हैं ये रुकने चाहिए हर कीमत पे। इसमें जो मर रहे हैं वो हमारे जवान मर रहे हैं। अब वो हमारे किसको कह रहे हैं? उन फौजियों को कह रहे हैं जो कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, या उनको कह रहे हैं जो जहन्नम वासिल हो रहे हैं? अभी हमारे पे बड़ा ज़ोरदार सवालिया निशान है। अब बात करते हैं गंडापुर का इस्तीफ़ा। उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है बुझे दिल से, और उनका दावत भी होगी, खाना भी होगा, और अगला लाए अमल भी बनाएंगे, और खान का पैगाम भी आपको दिया जाएगा, सब कुछ। लेकिन सोशल मीडिया पे उनका इस्तीफ़ा मौजूद है, गवर्नर साहब तक नहीं पहुंचा। हालांकि गवर्नर साहब का रज्जगा जारी है, वो तो बड़े दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, और वो बड़े खुश हैं फैसल कुंडी साहब। वो कहते जनाब ये तो हमारे लिए ज़मीन तंग कर रहे थे, इनके लिए तो इनकी पार्टी ने इनका सारा काम कर दिया, तख्ता उलट दिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बहरहाल वो कहते हैं आज खुदा दा वैर, वही हुआ। मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत खुश हैं, क्योंकि दोनों उसी हल्के से जहाँ से गंडापुर साहब हैं, डेरा इस्माइल खां से। तो फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि मैं अपने कानून के मुताबिक इसको कबूल करूँगा। कितने दिन में करूँगा, कब करूँगा, ये बात की बात है, लेकिन ये बात टाइम उस वक्त से शुरू होगा जब इस्तीफ़ा मेरे पास आएगा। अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, मुझ तक नहीं पहुंचा। तो कहते फिर मेरा जो कानून कहेगा वो मैं करूंगा, और बाकी गवर्नर की मनसब पे जो मेरी जिम्मेदारी वो अदा करूंगा।
تو جناب میرا کام میری مرضی، تو کوئی گھبرائے نہ۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب جو اصلی ایک اہم جو ہنگامہ خیز موجودہ صورتحال میں ایک جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کا کے دفاتر یعنی ہیڈ کوارٹر پہ بھی کریک ڈاؤن کیا گیا گزشتہ روز، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 2 بندے جو ہیں کارکن جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب وہ شہادت ہی کہیں گے، ظاہر ہے پولیس گردی ہوئی ان کے ہیڈ کوارٹر پہ اور ان کا تو لڑائی چل رہا ہے، جھگڑے دونوں طرف سے، پتھراؤ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، ڈنڈے بازی بھی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں لاشیں بھی دی، پولیس لاشیں بھی لے گئی۔ اچھا زخمی بھی ہوئے دونوں طرف سے، یہ بھی اطلاع ہے۔ لیکن ابھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ کل جمعہ کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے فلسطین کی حمایت میں، اور زوردار ہوگا۔ حکومت پنجاب نے جیلم پل پر بھی کنٹینر پہنچا دی ہیں، فیض آباد میں بھی کنٹینر موجود ہیں، اور اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، یعنی کنٹینروں کی بہار ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گی کل۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ تحریک لبیک کو کوئی اجازت نہیں ہے اس احتجاج کی، کیونکہ انہوں نے ریڈ زون میں جانا ہے، جہاں سفارت خانے، امریکی سفارت خانے کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے، تو اس کی اجازت نہ دی جا سکتی ہے نہ دیں گے، کیونکہ وہاں اور بھی سفارت خانے ہیں، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، پنڈی اور اسلام آباد میں، تو کل گھمسان کا پھڈا ہوتا ہوا لگ رہا ہے۔ لیکن مفتی منیب الرحمان نے اپیل کی ہے تحریک لبیک سے کہ اس احتجاج کو ملتوی کر دیں، اس لیے کہ حماس اور اسرائیل مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں اور بہت سی چیزیں طے ہو چکی ہیں، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اور فلسطینیوں کو شاید امن نصیب ہو جائے آزاد ریاست کے حوالے سے، یہی پاکستان کا مطالبہ بھی ہے۔ تو منیب الرحمان صاحب نے یہ اپیل کی ہے، لیکن تحریک لبیک کے ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا فیصلہ اٹل ہے، یہ جنگ جاری ہے اور ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں، تو ہم اس کو چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کے پاس ایک وفد گیا، سیز فائر ہو گیا، یعنی کس کا؟ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، جو کوئی مسلم لیگ نون کا نہیں تھا، پنجاب حکومت کا تھا۔ اس میں صوبائیت کی بو آنے لگ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے جب وفد گیا تو سر تسلیم خم کیا۔ صدر صاحب نے اپنی مفاہمتی پالیسی کے تحت پہلے تو کہا کہ ٹھیک، سیز فائر بالکل ہونا چاہیے، ایسے کام نہیں ہونا چاہیے، مان لیا۔ لیکن انہوں نے ایک سوال چھوڑ دیا، ڈار صاحب سے پوچھا، سردار ایاز صادق صاحب سے پوچھا، اور کہا جناب یہ تو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا قصور کیا ہے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا، شرمندہ تھے دونوں۔ وہ کہنے لگے بس جی بچہ سمجھ کے چھوڑ دیں، مریم نے اگر بیان دیا یا عظمیٰ بخاری نے بیان دیے اور یہ لفظی جنگ شروع ہو گئی تو بس چھوڑ دیں۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا اس منت ترلے میں کہ جناب چودھری شجاعت کا فارمولہ استعمال کرو، صدر صاحب مٹی پاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا اس سوال کا جواب مجھے چاہیے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا، وہ کہتے اس معاملات کو ہم وہاں بھی دیکھیں گے۔ بظاہر سیز فائر ہے، لیکن ابھی اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس آگ کی چنگاری ابھی باقی ہے، مکمل طور پر اس پہ پانی نہیں ڈالا جا سکا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جناب یہ عادل راجہ بولڈ ہو گئے، کیسے؟ یہ جناب بڑا لمبا چوڑا مقدمہ چلا ہے لندن کی ہائی کورٹ میں، اور لندن کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ عادل راجہ کا بجا دیا اس نے باجا، اور 13 کروڑ روپے کیا جرمانہ، اور انہوں نے کہا جی راشد نصیر جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں ان کے خلاف جھوٹے باتیں کی، اس نے ان کی ٹرولنگ کی اور ان کو دھمکیاں دی، لہٰذا آئندہ اور اپنے تمام چینلز پہ یہ بتایا کہ یہ غلط ہوا اور میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ساتھ میں ان کو 13 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ تو ان کا تو بن گیا باجا، بولڈ ہو گیا وہ، لیکن ان کا دعویٰ یہی ہے کہ نہیں میں تو حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ وہ جھوٹ کی بات نہیں کرتے کہ ہاں جی جھوٹ پکڑا گیا میں نے غلط کیا۔ بریگیڈیئر راشد نصیر کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب نہ صرف اس نے جھوٹ پھیلایا، میری ٹرولنگ کی،
حتیٰ کہ عزت کی بات کی ہوئی، انہیں نے دعویٰ کیا، بلکہ مجھے اور میرے بچوں کو دھمکیاں دی گئیں، قتل کی دھمکیاں، اور یہاں تک دھمکیاں کہ ہم اتنے پریشان ہوئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو لندن پڑھانے کی بجائے امریکہ بھیجنا پڑ گیا۔ تو جناب یہ ہوا کام۔ اب باقی بھی جو باہر بیٹھے ہیں، یعنی باہرلے جنہوں کہی تھا نا، باہرلے جڑے بیٹھے ہیں جو وہاں سے کام دکھا رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ پاکستان میں زمینی حقائق کیا ہیں، بہرحال انہیں بھی سوچنا پڑے گا، چاہے وہ لندن میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، یا امریکہ میں بیٹھے ہوں، یا کہیں بھی بیٹھے ہوں دنیا کے کسی کونے میں بھی، کہ بھائی یہ کم پی سکتا ہے تو کان پھڑ لو انہیں، تو معذرت کر لو انہیں، زبان چینج کر لو، ملک و قوم کی بات کرو، اجتماعی مفادات کی بات کرو۔ ٹھیک ہے، جمہوریت آپ کا حق ہے، آپ کی پارٹی کا حق بھی ہے، لیکن جناب جمہوریت کی تحریک چلانی تو آئیں نا، اپنے لیڈر کو آزاد کرائیں، اور آزاد کرا کے یہاں تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جناب گنڈاپور کو چینج کر دیا گیا تو کیا سہیل آفریدی رہائی کرا لیں گے بانی چیئرمین کی؟ یعنی یہ سوال اٹھنے لگے آپس میں، اور دھڑے بندیاں چل رہی ہیں۔ ابھی جب ان کے اعتماد کا ووٹ، جب ان کی نامزدگی تو ہو گئی، جب یہ پہنچیں گے وہاں منتخب ہو کے اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اور ووٹنگ ہوگی، تو 22 ارکان کا تو ایک گروپ الگ پتہ لگ رہا ہے۔ امیر مقام اس وقت لندن میں ہے، اپنے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرانے گئے ہیں، وہ آ رہے ہیں واپس۔ ان کے بھائی یہاں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں بات کوئی نہیں، آرام سے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ گل ہی کوئی نہیں جناب، ایسے دیکھیں گے ساری سچویشن، اور دیکھیں گے۔ پہلے تو ان کے پاس تھی 2/3 اکثریت جب گنڈاپور کو بنایا گیا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ تو آنے والا وقت بتائے گا کیا سہیل آفریدی صاحب منتخب بھی ہو سکیں گے یا نہیں۔ یہ جناب گنڈاپور بھی گیا تو سہیل آفریدی بھی نہ بڑھیا، تو پھر کی ہوئے گا؟ سوال ہے نا بہت بڑا۔ چلیں ٹھیک ہے، آنے والا وقت بتائے گا یہ سب کچھ۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔